5 گناہ کرنے والوں کی قربانیاں قبول نہیں ہوتی۔ جو لوگ یہ 5 گناہ بڑے فخر اور بڑے شوق سے کرتے ہیں نا، ان کی قربانیاں تو کیا، ان کی نمازیں بھی ان کے منہ پر مار دی جاتی ہیں، قبول نہیں ہوتی۔ ان کی دعائیں آسمان کی طرف اٹھنے سے پہلے ہی ٹھکرا دی جاتی ہیں۔ ارے قربانی کا جانور جو بے زبان ہوتا ہے، شاید وہ بھی ان کے عملوں کو دیکھ کر، ان کے کرتوتوں کو دیکھ کر اللہ کے حضور عرض کرتا ہو، یا اللہ، یہ شخص، یہ برا شخص، یہ گنہگار شخص، یہ بدکار شخص مجھ جیسے بے گناہ کو تیرے نام پر ذبح تو کر رہا ہے، لیکن خود تو گناہوں میں لت پت ہے۔ میں بے گناہ ہوں اور یہ خود گناہوں میں لت پت ہے اور توبہ بھی نہیں کرتا۔ خدا را میری قوم کے نوجوانوں، مہنگے پیسوں سے خریدے گئے جانور کی بد دعا سے ڈرو۔ قربانی سے پہلے ان 5 گناہوں سے توبہ کر لو، سچی توبہ کر لو۔ یہ 5 گناہ کرنے والے بدبخت لوگ جب عید کے دن سفید کپڑے پہن کر، مہنگا جانور خرید کر فخریہ انداز میں دوسروں کو دکھاتے پھرتے ہیں نا، بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم نے مہنگا جانور لیا قربانی کے لیے، ہم نے قیمتی جانور خریدا قربانی کے لیے، مگر وہ نہیں جانتے کہ یہ جانور ان کے لیے رحمت کا باعث نہیں بلکہ عذاب کا ذریعہ بننے والا ہے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی بدکاریوں کی وجہ سے، کیونکہ وہ گناہ کرتے ہیں، توبہ بھی نہیں کرتے۔ وہ نہیں جانتے کہ یہ جو جانور خریدا ہے ہم نے، یہ تو ہمیں بد دعائیں دے رہا ہے۔ وہ جب چھری ہاتھ میں لیتے ہیں جانور ذبح کرنے کے لیے، جب یہ لوگ چھری ہاتھ میں لیتے ہیں تو ان کے ہاتھ تو نہیں کانپتے، لیکن آسمان کے فرشتے ضرور کانپ جاتے ہیں۔ آسمان کے فرشتے ان پر لعنتیں کرتے ہیں۔ یہ وہ ہاتھ ہیں جو رات کو گناہوں میں مصروف رہتے ہیں، یہ وہ ہاتھ ہیں جو رات کو شرابوں میں مصروف رہتے ہیں اور دن کو اللہ کی راہ میں قربانیوں کے دعوے کرتے ہیں۔ کیا اللہ ایسے دھوکے کو قبول کرے گا؟ ایسی قربانی کو قبول کرے گا؟ ہرگز نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، یاد رکھو، عبادت کی بنیاد صرف رسم ادا کرنا نہیں بلکہ دل کی سچائی، نیت کی صفائی اور گناہوں سے سچی توبہ بھی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری قربانی آسمان کی بلندیوں تک ضرور پہنچے، تمہاری یہ دعوت، تمہاری یہ عبادت آسمان کی بلندیوں تک ضرور پہنچے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری یہ قربانی آسمان کا، عرش کا دروازہ ضرور کھٹکھٹائے، فرشتے تمہارے لیے دعا کریں اور اللہ تمہیں اپنی رضا کا پروانہ دے دے، تو فرمایا ان 5 گناہوں سے جلد از جلد توبہ کر لو۔ قربانی سے پہلے ہی توبہ کر لو۔ دنیا میں اگر اللہ کا پسندیدہ انسان دیکھنا چاہو، دنیا میں اگر اللہ کا پسندیدہ انسان دیکھنا چاہو تو اسے دیکھ لو جو توبہ کے دوران آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہو، کیونکہ توبہ کرنے والا شخص میرے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ فرمایا قربانی صرف جانور کے گلے پر چھری چلانے کا نام نہیں بلکہ یہ دل کی صفائی، نیت کی سچائی اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی چاہتوں کو قربان کرنے کا نام بھی ہے۔ اپنی رضا کو اللہ کی رضا پر قربان کرنے کا نام بھی قربانی ہے۔ جب ایک انسان بازار سے مہنگا ترین جانور خرید کر لے آتا ہے، اس پر زیور چڑھاتا ہے، پھر لوگوں کو دکھا دکھا کر کہتا ہے کہ دیکھو میں نے کیسی قربانی کی، میں نے کتنا مہنگا جانور خریدا، وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ کو نہ تو تمہارا جانور چاہیے، اللہ کو نہ تو تمہارا گوشت چاہیے، اللہ کو نہ تو تمہارے جانور کا خون چاہیے، اللہ کو تو تمہارا تقوی چاہیے، اللہ کو تمہاری نیت چاہیے، تمہارے دل کا اخلاص چاہیے۔ قرآن صاف صاف کہتا ہے کہ گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتا بلکہ تمہارا تقوی اور تمہاری نیت اللہ تک پہنچتی ہے، یہ قرآن کا فرمان۔ اور اگر تمہارے دل میں نیت کی پلیدی بسی ہوئی ہو تو پھر قربانی کے دن تم 1,00,000 جانور ذبح کر لو۔ اگر تمہارے دل میں نیت کی پلیدی بسی ہوئی ہو تو پھر تم قربانی کے دن 1,00,000 جانور ذبح کر لو، وہ تمہارے لیے ثواب نہیں عذاب بن جائیں گے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، لیکن یہ اس وقت جب قربانی کرنے والا انسان بھی اللہ کے ہاں قبول ہو۔
اس وقت قبول ہوتا ہے جب انسان بھی اللہ کے ہاں قبول ہو، تب تمہارے جانور کی قربانی کا خون اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ لیکن جس انسان کی نظریں، قربانی کرنے والے کی نظریں اگر بے حیائی میں لت پت ہوں، جس کے ہاتھوں نے دوسروں کا حق دبایا ہوا ہو، جس کے دل میں حسد، تکبر، غرور، دکھاوا اور حرام مال کی محبت ہو، کیا اس کی قربانی قبول ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی میرے بھائیو۔ تم جانور کو تو قربان کر رہے ہو مگر اپنے نفس کو زندہ رکھ رہے ہو۔ تم چھری جانور کی گردن پہ چلا رہے ہو مگر اپنے گناہوں کی گردن بچا رہے ہو۔ سن لو میرے بھائیو، جب تک تم توبہ نہیں کرو گے، جب تک تم ان 5 گناہوں سے باز نہیں آؤ گے جو ابھی میں تمہیں بتانے والا ہوں، تو تمہاری قربانی آسمان کی دہلیز تک نہیں پہنچے گی، تمہارے منہ پر ہی مار دی جائے گی اگر تم ان گناہوں سے توبہ نہیں کر لیتے۔ اب بات کرتے ہیں کہ آخر وہ کون سے گناہ ہیں۔ توجہ کیجئے گا میری قوم کے نوجوانوں، آخر وہ کون سے گناہ ہیں جو ہماری قربانی جیسی عبادت کو قبول نہیں ہونے دیتے؟ آخر وہ کون سے گناہ ہیں جن کے کرنے سے انسان کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی؟ نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ روزہ قبول ہوتا ہے، نہ زکوٰۃ اور نہ ہی قربانی قبول ہوتی ہے۔ فرمایا ان میں سب سے پہلا اور سب سے خطرناک گناہ ہے شرک۔ پہلا گناہ شرک ہے جو ہماری کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہونے دیتا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ، سب کچھ کرنا مگر شرک مت کرنا، کیونکہ اگر تم ساری زندگی نیکیاں کرتے رہو، ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہو، اور اگر تم ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دو تو تمہارا سب کچھ برباد ہو جائے گا، تمہاری تمام نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ فرمایا شرک صرف یہ نہیں کہ تم بتوں کو پوجو، ارے شرک تو یہ بھی ہے کہ رزق اللہ کی جگہ فلاں بندہ بھی دیتا ہے، یہ بھی شرک ہے۔ بیماری کا علاج، تکلیف کا علاج اللہ کے بجائے کسی فراڈ یا پیر کے ہاتھ میں ہے، یہ بھی تو شرک ہے نا۔ تم اللہ کے بجائے کسی اور کے آگے جھکنے لگو، یہ بھی تو شرک ہے۔ شرک وہ گناہ ہے جس پر اللہ نے خود اعلان جنگ کیا۔ اللہ فرماتا ہے میں ہر گناہ معاف کر دوں گا مگر شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ سوچو میرے بھائیو، جس کے لیے معافی کا دروازہ ہی سرے سے بند کر دیا جائے، اس کی عبادت کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ جس کا دل شرک میں ڈوبا ہوا ہو، اس کے نوافل، اس کے حج، اس کی نمازیں، اس کے صدقات اور اس کی قربانیاں سب بیکار ہو جاتے ہیں۔ جس کا دل شرک میں ڈوبا ہوا ہو۔ قربانی عبادت کا حصہ ہے، اور جب اصل عبادت ہی برباد ہو جائے تو تم لاکھ قیمتی جانور ذبح کر دو، وہ صرف گوشت کاٹنے کا عمل رہ جاتا ہے، ثواب کی جگہ گناہ ہی ملتا ہے۔ اور جان لو کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال توحید کا ہوگا۔ اگر توحید میں ہی کھوٹ نکلی تو باقی تمام اعمال تمہارے چہرے پر ہی مار دیے جائیں گے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کر ثابت ہوا کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جو ہماری قربانی جیسی عبادت کو بھی ضائع کر سکتا ہے۔ تو جوانوں، پہلا گناہ تو شرک ہو گیا۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے گناہ کی، جو اللہ کے ہاں ناپسندیدہ گناہ ہے، جو کسی بھی عبادت کو قبول نہیں ہونے دیتا، وہ ہے والدین کی نافرمانی۔ جوانوں، ایک باپ جو ساری زندگی مزدوری کر کے پسینہ بہا کر تمہارے لیے دن رات ایک کرتا رہا، آج وہ بڑھاپے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، بس 2 بول عزت کے مانگتا ہے، مگر تم اسے عزت کے 2 بول سننے کے لیے بھی ترساتے رہتے ہو، عزت کے 2 بول بھی نہیں سناتے۔ تم اس کے احساسات کو مذاق میں اڑا دیتے ہو، تم اس ماں کو جھڑک دیتے ہو جس نے راتوں کو جاگ جاگ کر تمہیں پالا، جو خود بھوکی رہی مگر تمہیں کھلاتی رہی، خود پیاسی رہی مگر تمہیں پلاتی رہی۔ کیا تمہارا اللہ وہی نہیں ہے؟ کیا تمہارا رب وہی نہیں ہے جس نے فرمایا ماں باپ کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں جھڑکنا، نہ انہیں بے عزت کرنا، اور ان سے عزت سے بات کرنا، عزت سے بات کرنا، بے عزت مت کرنا۔ نادانو، جب تمہارا دل بھی اپنے ماں باپ کے لیے نرم نہیں تو تمہارے خون سے بہنے والی قربانی اللہ کو کیسے پسند آئے گی؟ جب تمہارا دل بھی والدین کے لیے نرم نہیں ہے تو اللہ تم پر کیسے رحم کرے گا؟ یاد رکھو، جس کی زبان ماں باپ کو ستاتی ہو
اس کی زبان سے نکلی ہوئی بسم اللہ بھی اللہ کے ہاں بے اثر ہو جاتی ہے، پھر بسم اللہ میں بھی برکت نہیں رہتی۔ اور ایسے لوگوں کے لیے میرے نبی نے فرمایا ان کی عبادتیں برباد ہو جاتی ہیں اور وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ کون؟ جو والدین کو دکھ دیتے ہیں، والدین کو درد دیتے ہیں۔ دوسرا گناہ بیان کرتے ہوئے میرے رسول کریم نے فرمایا جو شخص شراب پیتا ہے، جو شخص شراب پیتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے اور پھر توبہ بھی نہیں کرتا، بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا تو صرف لذت اٹھانے کے لیے، شراب پینے کے لیے، نشہ کرنے کے لیے، ایسے شخص کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی جب تک یہ شخص پختہ توبہ نہیں کر لیتا۔ جوانو، یہ جو شراب ہے نا، یہ عقل کی قاتل ہے، یہ جو شراب ہے یہ حیا کی قبر ہے، غیرت کا جنازہ ہے اور روح کا زہر ہے۔ اور میرے اللہ نے قرآن مجید میں شراب کو شیطان کا گندا کام کہا ہے، گندا کام، اور ساتھ ہی فرمایا شراب سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ مگر آج کے زمانے میں لوگ شراب کو فیشن سمجھ بیٹھے، پارٹیوں میں، شادیوں میں اور محفلوں میں شراب ایسے بہائی جاتی ہے جیسے پانی ہو، جیسے نیکی کا کام ہو۔ لوگ ہنستے ہیں، گاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ اصل زندگی ہے۔ ارے یہ انسانوں کی زندگی نہیں، یہ تو خنزیروں کی زندگی ہے، یہ تو کتوں جیسی زندگی ہے۔ اور جب وہ شرابی لوگ، شراب کو پانی سمجھ کر پینے والے لوگ جب اسی حالت میں قربانی کے لیے جانور خریدتے ہیں تو وہ جانور بھی شرمندہ ہوتا ہے، وہ جانور ان پر لعنت کرتا ہے کہ مجھے وہ شخص ذبح کرے گا جس کو اپنے آپ کا پتہ بھی نہیں۔ جانور ایسے شخص پر افسوس کرتا ہے کہ کاش اس کے ہاتھ میں نہ چڑھتا۔ یاد رکھو میرے بھائیو، شرابی کی دعائیں آسمان کو چھونے سے پہلے ہی مسترد ہو جاتی ہیں، اور اگر شرابی انسان توبہ نہ کرے تو اس کا حال اس خالی بوتل کی طرح ہوتا ہے جو باہر سے تو چمکتی ہے مگر اندر سے کھوکھلی ہوتی ہے، اندر سے بدبودار ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ شرابی کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی جب تک وہ پکی توبہ نہ کر لے۔ اور چوتھا گناہ ہے ظلم کرنا۔ چوتھا گناہ جو ہماری کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہونے دیتا وہ ہے ظلم کرنا۔ فرمایا میرے نبی نے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں میں بدل جائے گا، اور جو شخص کسی کمزور پر ظلم کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، کسی یتیم کی زمین ہڑپ کرتا ہے، کسی بیوہ کے حق کو مٹی تلے دفن کر دیتا ہے، کسی مزدور کی مزدوری دبا لیتا ہے، یا بہن کی وراثت چھین لیتا ہے، باپ کی وراثت میں سے اسے حصہ نہیں دیتا، وہ اگر لاکھ قربانیاں بھی دے دے، لاکھوں کے لاکھوں جانور ذبح کر دے، وہ سب ظالم کے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ ثواب کی جگہ ایسے شخص کو گناہ ہی ملے گا، وہ چاہے لاکھوں کے لاکھوں جانور ذبح کرے۔ اگر کوئی ظالم ہے، ظلم کرتا ہے تو اسے ثواب نہیں، اسے گناہ ہی ملے گا، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف گوشت نہیں تولتا، وہ انصاف بھی تولتا ہے، نیت اور دل کا درد بھی تولتا ہے۔ سنو، ظلم صرف مارنے کا نام نہیں، کسی کی خاموشی چھین لینا بھی ظلم ہے، کسی کے آنسوں کا سبب بن جانا بھی ظلم ہے۔ یاد رکھو، جس نے کسی کا دل توڑا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، کیونکہ کسی کا دل توڑنا بھی ظلم ہے۔ وہ جو اپنے آپ کو ظالم سمجھ کر سو جاتا ہے وہ نہیں جانتا کہ اس کے آنے والی ساتوں کی ساتوں نسلیں تباہ ہو چکی ہیں، کیونکہ اللہ خاموش نہیں رہتا، بس مہلت ہی دیتا ہے، اور جب وہ مہلت ختم ہو جائے تو ظالم کا غرور مٹی میں ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس لیے اگر تم نے کبھی کسی کو ستایا ہے، کسی کے آنسوں کی قیمت پر خوشی خریدی ہے، کسی کو نیچا کر کے دکھایا ہے، خود بلندی پر چلے گئے، خود کو دوسروں سے افضل سمجھا، دوسروں کو خود سے کم تر سمجھا، تو یاد رکھو تمہاری قربانی رب کے دربار میں بے قیمت ہے۔ یہ قربانی والی عبادت تب تک قبول نہیں ہوگی جب تک تم لوگ پختہ توبہ نہیں کر لیتے۔ تو فرمایا پانچواں گناہ، آخری گناہ جو کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہونے دیتا وہ ہے چغلی، غیبت اور حسد کرنا۔ یہ زبان سے نکلا ایک ایک لفظ وہ زہر ہوتا ہے جو دلوں میں نفرت بھرتا ہے، رشتوں کو جلا دیتا ہے اور اعمال کو راکھ کر دیتا ہے۔ میرے رسول کریم نے فرمایا غیبت کرنا مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے، غیبت کرنا اپنے سگے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ اور افسوس، آج اگر ہم غور کریں تو ہمارے معاشرے کی عورتیں صبح اٹھتے ہی ساس کی غیبت، شام ہوتے ہی سسر کی چغلی، رات کو شوہر کی برائیاں،
اور جب دل چاہا نندوں اور پڑوسیوں کی چغلیاں۔ یہ جو زبان ہے نا، یہ تمہارے لیے عزت کا دروازہ بھی کھول سکتی ہے، اور یہی زبان تمہیں جہنم کی گہرائیوں میں بھی دھکیل سکتی ہے۔ تم نماز بھی پڑھتی ہو، روزہ بھی رکھتی ہو، قرآن کی تلاوت بھی کرتی ہو، لیکن اگر تمہاری زبان دوسروں کی عزت تار تار کرتی ہے تو یاد رکھو تمہاری قربانی بھی قبول نہیں، پھر تمہاری نماز بھی نامکمل ہے، اور تمہاری دعائیں آسمان تک نہیں جائیں گی، کیونکہ غیبت عبادتوں کو ایسے کھاتی ہے، چغلی عبادتوں کو ایسے کھاتی ہے، حسد عبادتوں کو ایسے کھاتی ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے۔ اور حسد وہ بیماری ہے جو دل کو ایسا کالا کر دیتی ہے کہ انسان کو دوسروں کی خوشی بھی اذیت لگتی ہے، پھر دوسروں کی خوشی بھی برداشت نہیں ہوتی۔ تو یہ ہیں وہ 5 گناہ جو انسان کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہونے دیتے۔ خدا را میرے بھائیو، ان گناہوں سے جلد از جلد سچی توبہ کر لو، پختہ توبہ کر لو، اور اپنے گھر میں رحمت کے فرشتوں کو مت روکو، کیونکہ جب گھر میں شرک ہو تو برکت اٹھ جاتی ہے، جب والدین کا دل دکھایا جائے تو سکون بھاگ جاتا ہے، جب شراب کا گلاس ہاتھ میں اٹھایا جائے تو دعاؤں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جب کسی مظلوم پر ظلم کیا جائے تو رب کی غیرت جوش میں آ جاتی ہے، اور جب تم کسی کی عزت اچھالتے ہو، غیبت کرتے ہو، چغلی کرتے ہو، حسد سے جلتے ہو، تو سمجھ لو کہ تم نے اپنی عبادتوں کے خزانے خود آگ میں جھونک دیے، خود آگ میں جھونک دیے۔ او اللہ کے بندو، تم اللہ کی رضا تو چاہتے ہو مگر عمل شیطان والے کرتے ہو۔ یا اللہ، میں دعا کرتا ہوں ہمیں ان 5 گناہوں سے جلد از جلد توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔